توجہ کریں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اماں حضرت آمنہ سے لے کر حضرت حوا تک، فرمایا میرے ابا حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک، دونوں طرف کے بیچ میں ہزاروں مرد آئے، ہزاروں عورتیں آئی، فرماتے ہیں دونوں طرف کی لڑیوں میں سے ایک بھی مرد عورت ایسا نہیں جس کے دل میں برائی کا خیال بھی آیا ہو۔ نبی پاک ہوتا ہے، نبی کے خاندان والے اوپر سے اوپر والے تمام کے تمام گندگیوں سے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ اس پر ایک بات سمجھیں گے آپ، حضرت عبداللہ، کیونکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا کیا نام ہے؟ ہاں یاد رکھا کرو، کئیوں کو اپنے باپ کے نام کے یاد بھی نہیں رہتے۔ محبت کا تقاضا ہے یہ کہ خاندان نبوت کو یاد رکھا جائے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا حضرت عبداللہ کے بارے میں سیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مکے کی ایک یہودیہ لڑکی بازار سے گزر رہی تھی کہ حضرت عبداللہ پہ نظر پڑی، حضور کے والد پہ، تو راستہ روک کے کہنے لگی نوجوان میری ساتھ شادی کر لے۔ حضرت عبداللہ نظر نیچی جھکا کر نکل گئے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عبداللہ کی شادی ہو گئی سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ پھر اسی لڑکی نے حضرت عبداللہ کو دیکھا تو راستہ روک کے کہنے لگی کہ ارے نوجوان، اس دن جو میں نے شادی کی درخواست کی تھی تم نے مجھے بازاری عورت سمجھا ہوگا، تم جو بچ کر نکل گئے تم نے یہ سمجھا ہوگا میں بازاری عورت ہوں۔ حالانکہ یہ بات نہیں، کہتی ہے میں یہودی کی لڑکی ہوں، تورات کی حافظہ ہوں، میری تورات میں آخر الزمان پیغمبر کے ابا کی باپ کی جو نشانیاں لکھی ہوئی ہیں وہ علامات اور ان کی نشانیوں کی 23 پیشانی گواہی دے رہی تھی۔ میں یہ چاہتی تھی کہ اس آخری پیغمبر کی اماں میں بن جاؤں اور اس کی فراست دیکھے، فراست کہتی ہے اب میں تجھ سے شادی کو تیار نہیں، تمہاری شادی ہو چکی اور تم نے وہ نبوت والی امانت کسی اور کے سپرد کر دی، آج وہ چمک تیری پیشانی میں نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ تورات میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے نقشے موجود تھے، حلیے موجود تھے، اصحاح موجود تھے، اور جس نبی کے ماں باپ کے نقشے بھی آسمانی کتابوں میں ہو، انجیل میں ہو، زبور میں ہو، تورات میں ہو، اس نبی کی شریعت کو تمہیں آج تک سمجھ نہیں آئی۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کا وقت آ گیا۔ حضرت عبداللہ حضور کو ماں کے پیٹ میں چھوڑ کر رخصت ہو گئے۔ شکم مادر ہی میں حضور یتیم ہو گئے۔ سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں رہتی ہیں۔ والد انتقال فرما گئے، حضرت کی دادی زندہ تھی اور حضرت کا دادا بھی زندہ تھا، کیونکہ حضرت کے دادا کا کیا نام ہے؟ عبد المطلب۔ کھانا کھانے گھر آیا، حضرت کی دادی نے اشارہ کر کے بٹھا لیا، کہنے لگی میری ایک بات سن کے جانا۔ وہ بیٹھ گئے، دونوں میاں بیوی بیٹھ گئے۔ حضرت کی دادی کہنے لگی میں بڑی پریشان ہوں، بڑی حیران ہوں۔ عبد المطلب نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگی یہ ہماری آمنہ بیوہ بہو ہے بھی پیٹ سے
مگر عطر استعمال کرتی ہے، خوشبو لگاتی ہے، سارا ویڑا، سارا گھر، سارا کمرہ تمام کا تمام معطر رہتا ہے۔ عبد المطلب کو حضور کی دادی کہتی ہے میں ڈرتی ہوں عزت سے، آبرو کے معاملے میں ڈر رہی ہوں، یہ بیوہ ہو کر اتنا اعلیٰ درجے کا عطر استعمال کرتی ہے۔ عبد المطلب نے جواب دیا کہ تو عورت ذات ہے، مجھ سے پوچھ، میں شرم کے مارے بات نہیں کرتا تھا۔ سارا مکہ ہر وقت مجھے پکڑتا ہے، گلی پوچھتی ہے، محلہ پوچھتا ہے، علاقہ پوچھتا ہے، قوم پوچھتی ہے، اور عبد المطلب تیرے گھر پہ عطر کی بارش کہاں سے ہوئی؟ سارا محلہ سارا دن مجھ سے پوچھتا ہے۔ عبد المطلب نے اپنی گھر والی یعنی حضرت کی دادی سے کہا کہ تو پھر پوچھ لے نا کہاں سے لاتی ہے، پوچھ لے کہاں سے لاتی ہے۔ کہنے لگی کئی مرتبہ بلایا پوچھنے کے ارادے سے، کئی مرتبہ میں گئی بہو سے پوچھوں گی۔ عبد المطلب کو کہتی ہے تجھے کیا بتاؤں، اس کے چہرے پہ جب میری نظر پڑتی ہے مجھے پسینے آ جاتے ہیں۔ روب میں آ جاتی ہوں، میں نہیں پوچھ سکتی، مرد ہے پوچھ لے۔ عبد المطلب کہنے لگا میں تجھے ایک اور بات بتا دوں، یہ عطر کوئی معمولی عطر نہیں، قرب و جوار کا عطر نہیں، شام کا عطر نہیں، فلسطین کا عطر نہیں، مصر کا نہیں، یمن کا نہیں، خدا رب کا نہیں، کوئی خاص عطر ہے، عام عطر بھی یہ نہیں ہے۔ عبد المطلب نے آواز دی، سیدہ آمنہ چل پڑی، آئی ہے خسر کے پاس اور پوچھا بیٹی ایک بات پوچھتا ہوں برا نہ ماننا، میں قریش کا سردار ہوں اور وہ بات کہی جو آج میرے تیرے دماغ سے نکل گئی، کہنے لگا میں کعبے کا متولی ہوں، اگر کوئی بات میرے گھر سے بگڑی کعبہ بدنام ہو جائے گا۔ کبھی ہم نے بھی سوچا کہ اگر ہم نے بدماشی کی، ہم نے غنڈہ گردی کی، ہم نے قتل و غارت مچایا، ہم نے چوری کی، ہم نے پڑوسی کی آبرو پہ ڈاکہ ڈالا تو میری وجہ سے کافروں کی نظروں میں اسلام بدنام ہوگا؟ کبھی نہیں سنا ہمارے کانوں نے کہ مندر سے جوتیاں چوری ہوئی ہو، کبھی نہیں ہم نے سنا کہ عیسائیوں کے گرجا گھر سے جوتیاں اٹھی ہوں، ہم نے کبھی نہیں سنا کہ سکھوں کے گردوارے سے جوتیاں چوری ہوتی ہوں، اور الحمدللہ ہم اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں، جوتے چرانے کا سب سے بڑا موقع مسجد میں ملتا ہے۔ اندازہ لگائیں آپ، سوچیں ذرا غور کریں، اپنے ماحول پر نظر ڈالیں۔ عبد المطلب نے سیدہ آمنہ کو بلا لیا، تشریف لے آئی اور کہنے لگا بیٹی برا نہ ماننا، ایک بات پوچھتا ہوں، یہ عطر کہاں سے لاتی ہو، کون تمہیں لا کے دیتا ہے مجھے بتاؤ۔ کہنے لگی ابا جان میں نے ساری عمر میں عطر نہیں خریدا، میں نے ساری عمر میں کبھی عطر والے کی دکان نہیں دیکھی، میں بازار کبھی گئی نہیں، نہ تم نے لا کے دیا، نہ میں نے خریدا، نہ کسی سہیلی نے دیا، نہ کسی اور سے کہیں سے آیا، پھر بیٹی یہ کہاں سے آیا ہے؟ جب بات ہو رہی تھی تو حضرت کی دادی کو ایک اور موقع لگا، کہنے لگی اجی اور بھی پتا ہے جہاں تھوکتی ہے وہاں بھی خوشبو آتی ہے۔ عبد المطلب نے پوچھا بتاؤ نا اس کا سبب کیا ہے، کہاں سے آتا ہے یہ عطر؟
سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ نہ تم نے خریدا نہ میں نے خریدا، نہ کسی نے لا کے دیا، نہ کسی نے بھیجا، نہ ہدیے میں آیا، اور مجھے تو اچھے مارے عطر کا ویسے بھی پتہ نہیں۔ جب اصرار کیا تو اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگی ابا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس آنے والے مہمان کی برکت ہے، اور کہنے لگی میرے ابا اگر میں کچھ تم نے تو صرف خوشبو سونگھی، اگر میں کچھ اور بتا دوں دیوانی کہو گے۔ یہ سورج مجھے سلام کرتا ہے، یہ چاند مجھے سلام کرتا ہے، یہ ستارے مجھے جھک جھک کر سلام کرتے ہیں۔ اور کہنے لگی جب میں سوتی ہوں ایسی عورتیں نہ تم نے دیکھی نہ میں نے دیکھی، میں سوتی ہوں وہ کھڑی ہو کر پکا جلتی ہے۔ مسلمانوں، جس نبی کی آمد پر عطر کی بارش ہوئی ہو، آج اس نبی کا امتی گناہوں کا گند لے کر جہنم میں جا رہا ہے۔ اس پاک نبی کی پاک امت ہونے کے بجائے آج ظلم و ستم، نماز تک کے قریب جانے کو لوگ تیار نہیں۔ ایسی صورت میں کیا ہم لوگ کامیابی سے ہمکنار ہوں گے؟ اور پھر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، ساری دنیا کے مورخ اور سیر کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ حضرت جس رات کو پیدا ہوئے گھر میں چراغ میں تیل ڈالنے کے لیے پیسے نہ تھے، اس لیے چراغ نہیں جلا۔ میرا دل یہ بات نہیں مانتا، بلکہ میں کہتا ہوں اصل بات یہ ہے کہ جہاں پر آفتاب نبوت طلوع ہونے والا ہو، سراج منیر آ رہے ہو، وہاں مصنوعی چراغوں کا کیا کام ہے؟ وہاں بتیاں کیا کریں گی؟ وہاں روشنیاں کیا کریں گی؟ جہاں ارے روشنی کو روشنی دینے والے آ رہے ہو، وہاں کون ہے جو سامنے آ کر چراغ جلائے؟ سیدہ آمنہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب حضرت پیدا ہوئے، ایک نفسیاتی بات آپ کو بتلاؤں، عورت غریب جب بچہ جنتی ہے اسے سب سے پہلا یہ اشتیاق ہوتا ہے، یہ انتظار ہوتا ہے کہ یہ خالہ ہو پاس، پھوپھی ہو، نانی ہو، دادی ہو یا دائی ہو، وہ بول کر بتائے لڑکا ہے کہ لڑکی۔ شرم کی ماری پوچھتی نہیں، انتظار بڑا ہوتا ہے اسے۔ اور کیوں نہ ہو، اللہ اکبر۔ نوجوانوں، مسلمانوں، کیا کیا باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھوں۔ وہ قادر کریم اور وہ اتنا بڑا عظیم پروردگار ہے کہ ماں کے پیٹ میں جس نے ساری کاراگری کر کے بندہ بنایا، اندازہ تو لگا اماں کھاتی ساگ ہے اور اندر پیٹ میں بن رہی ہے آنکھ۔ ماں ساگ کھا رہی ہے، کھاتی گاجر ہے، اندر بن رہے ہیں کان، کھاتی دال ہے، اندر زبان بن رہی ہے۔ کون ہے اس کاراگری کو کرنے والا؟ فرمایا ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین۔ نہ دادی کو پتا، نہ دادا کو پتا، نہ ماں کو پتا، نہ باپ کو پتا، سارا دن کماتے ہیں، کھاتے ہیں۔ فرمایا میرے بندے سارے کام کاج میں لگے رہتے تھے، میں تیرے بنانے میں لگا رہتا تھا۔ میں نے تجھے پالا، میں نے تجھے بنایا۔ اور فرمایا کہ اور ہاتھ پیر تو الگ رہے، ایک بال کوئی پیدا کر کے دکھائے۔ آپ کو قیمت نہیں معلوم ابھی، آنکھ کی قیمت اس سے پوچھو جس کی آنکھ نہیں، ہاتھ کی قیمت اس سے پوچھو جس کا ہاتھ نہیں، پیر کی قیمت اس سے پوچھو جس کا پیر نہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کی جوتی کھو گئی تھی تو پیدل سفر کیا کرتے تھے، پیروں میں چھالے پڑ گئے۔ دمشق کی جامع مسجد کے دروازے پہ آئے، ایک نوجوان دیکھا، اس کے دونوں پیر ہی نہیں، سجدے میں گر پڑے۔ الہی تیرا شکر ہے، میں تو روتا تھا کہ جوتیاں نہیں ہے، اس غریب کی تو پیر ہی نہیں۔
مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے، تشریف لائے. سیدہ آمنہ فرماتی ہے میں یکدم دیکھنے کے لیے اٹھی، میں اپنے یتیم کو دیکھوں. فرماتی ہے ادھر دنیا میں قدم رکھا، ادھر زمین پہ سجدہ کر دیا. میں حیران تھی یہ میرا بچہ کیا کر رہا ہے. ثابت کر دیا میں سجدہ کرنے آیا ہوں، سجدہ کرانے آیا ہوں، ایک کی چوکھٹ پہ سر جھکانے آیا ہوں. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت. مکے میں دائیوں کا سلسلہ چل پڑا. یہاں بھی لوگ کہتے ہیں کہ غریب سمجھ کر، یتیم سمجھ کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیوں نے نہیں اٹھایا. میری عقل اور دل و دماغ یہ بات نہیں مانتی کہ سرکار کی ذات کو دائیاں نہ اٹھائے. وہ کون تھی نہ اٹھانے والی؟ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ میرے آقا نے ان کو پسند ہی نہیں کیا. اور کیوں اٹھا لے، کیوں لے جائے؟ امانت حلیمہ کی ہو، لے کوئی اور جائے، کیوں لے جائے؟ 2 دن لیٹ آئی حلیمہ اور دروازے پہ دستک دی، اندر آئی. حضرت آمنہ سے پوچھا میں نے سنا ہے تیرا یتیم پیدا ہوا کہ ہاں، کہ ذرا زیارت تو کرا، دکھا تو صحیح. اللہ غنی سیدہ آمنہ نے چٹی چادر رخ انور سے ہٹا دی. حلیمہ کہتی ہے کہ ایسا لشکارا لگا میری آنکھیں چٹ آ گئی. اتنا جمال، اتنا حسن. فرماتی ہے میں نے فوراً اٹھایا اور پیشانی پہ بوسہ دیا. فرماتی میرے لب ٹھر گئے، سینے سے لگایا میرے سینے میں سرور پیدا ہو گیا. اور فرماتی ہے کہ اب مجھے ڈر ہو گیا کہ میں غریب عورت ہوں، کمزور جان کی ہوں، کوئی تکڑی داڑھی نہ نکلے، گھر میں کسی کی رائے نہ میرے بارے میں بدل جائے. گود میں لے کر سینے سے لگا کر بہانے بنا رہی ہے. میرا گھر بڑا دور ہے، میری سواری بھی کمزور ہے. لو میں آخری مرتبہ آپ سے سلام کرتی ہوں. آمنہ میں چلی، اور ڈر یہ ہے کوئی اور آ کر اس دولت کو نہ لے لے. اور مسلمانوں، حلیمہ نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 دل کی عمر ہے، قدر کر لی. تیری 60 برس کی عمر ہو گئی، تجھے آج تک حضور کی نبوت کی قدر نہ ہوئی. اگر قدر ہوتی تو یہ حال بنتا. ہماری شکلیں تو دیکھو، لباس دیکھو، زندگی کے حالات دیکھو. ایک نماز تک نہیں، روزے نہیں، اور اپنی من چاہی زندگی گزار گزار کر ساری عمر کو برباد کر دیا. حلیمہ بار بار تقاضا کرتی ہے میں جاتی ہوں، مجھے اجازت دو. اور ڈر وہی ہے کوئی اور نہ نکلے. سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حلیمہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر اپنی اونٹنی پہ سوار ہو گئی، بیٹھ گئی. حلیمہ کا خامند آگے بیٹھ گیا. اللہ پاک نے اونٹنی کو سمجھا دیا ہے تو بے خبر، ہے تو ناواقف، میرے محبوب کی طرف پیٹھ کیے بیٹھا ہے، بے ادبی کر رہا ہے. بے ادبوں کو اٹھا کر لے جانا تیرا کام نہیں. ڈنڈے مارتا ہے حلیمہ کا خامند، اٹھتی نہیں. حلیمہ کہنے لگی بختوں والا بچہ معلوم ہوتا ہے، آپ اپنی گود میں لے لے. گود میں لیتے ہی اونٹنی خود بخود کھڑی ہو گئی. کھڑی نہیں ہوئی، چل پڑی، چلی نہیں دوڑ پڑی، برق رفتار بن گئی. غبار اڑ رہا ہے. ایک دائی نے زور سے آواز لگائی قافلہ اکٹھا ہو جاؤ، کوئی لٹیرا آ رہا ہے. سارا قافلہ ایک جگہ جمع ہو جاؤ، کوئی لٹیرا آ رہا ہے. ایک تیز نگاہ والی دائی پیچھے کو دیکھ کر کہنے لگی لٹیرا نہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے 2 جہان کے مقدر کا سویرا آ رہا ہے.
تجھے کیسے پتا چلا؟ اور کہنے لگی دیکھو ستارے چھاؤ کرتے آ رہے ہیں. بچپن کا یہ عالم ہے. شباب اور جوانی کے وقت کتنی برکات پھیلی ہوں گی جن سے صحابہ کرام مستفید. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس شان سے آنے والے نبی کا امتی ہو کر کمائی نہیں کی. اس لیے قرآن کریم کہتا ہے کہ فرشتے بھی وہ آواز لگائیں گے سألہم خزنتها الم یاتکم نذیر. اور اتنے بڑے نبی کا امتی ہو کر جہنم کی طرف جا رہے ہو, تمہیں ڈرانے والا کوئی نہ ملا. قرآن کریم نہیں سنا؟ انہوں نے کہا جی سنا تو تھا. پھر کیا ہوا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر. بہت آئے مگر ہم نے پرواہ نہ کی. ایک مسئلے کو ہی لے لیں آپ کہ جس نماز کے بارے میں نوجوان بھی, عورت بھی, مرد بھی, بوڑھا بھی, افسر بھی, ڈاکٹر بھی بے پرواہی کرتا ہے, خیال تک نہیں کہ میں نے کتنی قضا کر لی ہے. آؤ ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں ایک وقت بھی, ایک دن بھی کسی بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا. صدیق اکبر نے ساری عمر میں بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا. فاروق اعظم نے بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا. عثمان ذی النورین نے, علی مرتضیٰ نے, حسن و حسین نے, ان تمام صحابہ کرام نے کبھی بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا. اور میں ذمہ داری سے کہتا